بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 19 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم قلیل اور کثیر پانی کی تحدید کے بارے میں اور اس کی تحدید نہ ہونے کے بارے میں احادیث پڑھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ باب التوقیت فی الماء یعنی پانی کی تحدید۔ وبه قال اخبرنا حناد بن سریج والحسین بن حریث عن ابی اسامۃ عن الولید بن کثیر عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن ابیہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر عام جانور اور درندے آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 قلتین ہو تو یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حناد ہے اور ان کا تذکرہ پہلے حدیث نمبر 25 کے تحت ہو چکا، اور دوسرے راوی حسین ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور تیسرے راوی ابو اسامہ ہے، ان کے کنیت ابو اسامہ اور ان کا نام حماد بن اسامہ ہے۔ اور چوتھے راوی ولید بن کثیر ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 5ویں راوی محمد بن جعفر ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور حدیث مبارک کے 6 راوی عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اور حدیث مبارک کے 7ویں راوی عبداللہ بن عمر ہے، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 12 کے تحت گزر چکا۔ اس حدیث مبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ علیہ السلام سے پانی کے حکم کے بارے میں پوچھا، یعنی کتنا پانی پاک اور کتنا ناپاک ہے، اور آپ علیہ السلام نے قلتین کا لفظ بولا۔ قلتین تسنیہ ہے اور اس کا واحد قلتن ہے، اور اس سے مراد پانی کے 2 مٹکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث مبارک کے متن کی طرف۔ باب کا مقصد مائع کثیر کی حد بیان کرنا ہے، یعنی وہ پانی جو معمولی نجاست سے پلید نہیں ہوتا، بشرط کہ پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدلے۔ پانی کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض علماء نے پانی کو کم یا زیادہ کے احکام میں فرق کیا اور بعض نے فرق نہیں کیا، اور پھر کم کی کیا مقدار ہے اور زیادہ کی کیا مقدار ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف پایا گیا۔ بعض اکابرین صحابہ اور مشائخ کا یہ قول ہے کہ پانی خواہ قلتین سے کم ہو یا زیادہ اس میں کوئی فرق نہیں، اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما شامل ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت حسن بصری، ابن المسیب، اکرمہ، ابن ابی لیلہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی یہ ہے کہ پانی کے 3 اوصاف یعنی رنگ، بو، ذائقہ میں سے جب تک ایک وصف تبدیل نہ ہو اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مذہب بھی ہے کہ قلتین سے مراد 2 مشکیزے اور اس سے کچھ اوپر ہے، اور کچھ اوپر کو احتیاطاً آدھا مشکیزہ لیا، گویا کہ ایک قلہ میں 2.5 مشکیزے اور 2 قلہ میں 5 مشکیزے ہوئے۔ شریعت نے مائع قلیل اور مائع کثیر کے حکم میں فرق فرمایا، کیونکہ قلیل پانی تو تھوڑی سی نجاست سے بھی پلید ہو جاتا ہے، خواہ رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہ بھی ہو، مگر کثیر پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے قلیل پانی برتن میں ہوگا اور برتن والے پانی کی حفاظت ممکن ہے، اور یہ آسان کام بھی، جبکہ کثیر پانی کسی کھلی جگہ میں ہوگا اور کھلے پانی کی حفاظت ممکن نہیں، ہوا اور بارش کے ذریعے سے بھی اس میں مختلف چیزیں گرتی رہتی ہے، اسی طرح جانوروں اور پرندوں کی نجاست بھی اس میں گرتی رہتی ہے۔ اگر تھوڑی سی نجاست سے اسے پلید قرار دے دیا جاتا تو لوگوں کو انتہائی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا، اور تنگی دور کرنا بھی شریعت کا مستقل ضابطہ ہے۔ لہٰذا کھلا پانی اس وقت تک پاک رہتا ہے جب تک اس میں اتنی زیادہ نجاست نہ مل جائے جو اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے۔ گویا کہ قلیل اور کثیر پانی کے حکم میں فرق ہے۔ اور جو علماء پانی کی تحدید کے قائل ہیں ان میں بھی اس بات کا اختلاف ہے کہ مائع کثیر کا اطلاق کتنے پانی پر ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے مائع کثیر کی مقدار قلتین سے بیان فرمائی، یعنی 2 بڑے مٹکے،
اور ظاہر ہے کہ مٹکوں کے چھوٹا اور بڑا ہونے میں فرق ہو سکتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ مائع کثیر سے کتنی پانی کی مقدار مراد ہے۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مائع کثیر سے مراد 2 کلہ پانی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عرب میں حجر کے مٹکے مشہور و معروف تھے اور شعراء نے اپنے اشعار میں بکثرت ان کا استعمال کیا اور ان کی کئی مثالیں بھی دی جاتی تھی، اور حدیث میں بیان شدہ مٹکے سے یہی مٹکے مراد ہے، کوئی دوسرا مٹکا مراد نہیں ہو سکتا، اور ان کے مٹکے میں 250 رطل پانی کے سمانے کی گنجائش تھی، لہٰذا 2 کلوں کے پانی کی مقدار 500 رطل ہوئی، جو موجودہ زمانے کے پیمانے کے مطابق 227 کلوگرام ہوتا ہے۔ مائع احناف بھی مائع قلیل اور کثیر میں فرق بیان کرتے ہیں، یعنی وہ پانی کی تحدید کے قائل ہیں، لیکن ان کے نزدیک مائع کثیر سے مراد دہ در دہ کی حد مقرر ہے۔ علماء احناف اس تحدید کو نہیں مانتے کیونکہ اس کی مقدار مجہول ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلتن سے مراد پکی مٹی کا بنا ہوا مٹکا ہے، لیکن اس میں کتنا پانی سمائے گا اس کا کوئی واضح حکم نہیں، لہٰذا مجہول مقدار کی بنا پر کوئی حکم جاری نہیں ہو سکے گا۔ علماء احناف کے نزدیک مائع کثیر کی کچھ اور شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ مائع کثیر سے مراد اتنا بڑا حوض ہے کہ اگر اس کے ایک کنارے کو ہلایا جائے تو دوسرا کنارہ نہ ہلے تو وہ مائع کثیر ہے، اگر دوسرے کنارے سے بھی پانی ہلا تو وہ مائع قلیل کے حکم میں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اتنا بڑا حوض جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی لیا جائے تو زمین نہ کھلے، وہ مائع کثیر کے حکم میں ہے۔ گویا کہ یہ حدیث مبارک ان حضرات کی دلیل ہے جو مائع کثیر سے مراد 2 کلہ پانی لیتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ ہمارا اگلا باب کتاب الطہارت کا 45واں باب ترک التوقیت فی الماء، یعنی پانی میں کوئی حد بندی نہیں، اس کے بارے میں ہے۔ ہم سب سے پہلے ان تمام احادیث کا ترجمہ اور اس کی سند کے اوپر گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس باب کی حدیث مبارک کی طرف۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام عليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تحرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال ابو عبد الرحمن یعنی لا تقطعوا عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو کچھ لوگ اس کی طرف بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رہنے دو، اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک بھرا ہوا ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا لا تقطعوا علیہ، یعنی اس کا پیشاب نہ روکو۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے حدیث نمبر 1 کے تحت کر لیا، اور دوسرے حماد ہیں، ان کا ذکر بھی حدیث نمبر 3 کے تحت ہو چکا، اور تیسرے راوی ثابت بن اسلم ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اب ہم اس باب کی اگلی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن انس قال بال اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، آپ علیہ السلام نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا جسے اس پر بہا دیا گیا۔ اس حدیث کے تمام راویوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارک کی طرف۔ وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آیا اور پیشاب کرنے لگا اور لوگ اسے ڈانٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کر لینے دو۔ لوگوں نے اسے کچھ نہ کہا حتیٰ کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا گیا۔ اس حدیث مبارک کے بھی تمام راویوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، صرف ایک راوی یعنی جو پہلے راوی تھے سوید، ان کا ذکر نہیں ہوا، یہ بھی ثقہ راوی ہے اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اب ہم اگلی حدیث مبارک کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراہیم عن عمرو بن عبد الواحد عن الاوزاعی عن محمد بن الولید
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اسے جا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی بہا دو۔ تمہیں نرمی اور آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی اور سختی کے لیے۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی عبد الرحمن بن ابراہیم ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، اور اس حدیث مبارک کے دوسرے راوی عمر بن عبد الواحد ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی عبد الرحمن ہے، یعنی عبد الرحمن بن عمر، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور چوتھے راوی محمد بن ولید ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کی۔ حدیث مبارک کے پانچویں راوی ابن شہاب زہری ہیں، ان کا تذکرہ پہلے حدیث نمبر 1 کے تحت ہو چکا، اور چھٹے راوی عبید اللہ بن عبداللہ ہیں اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ائمہ کرام نے آپ کے لیے تعریفی کلمات کہے، اور ساتویں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان حدیث کے متن کی طرف۔ چونکہ ان تمام حدیث کا متن ملتا جلتا تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ اکٹھے ہی ان کی تشریح کر لی جائے۔ تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا، لیکن حدیث میں اس دیہاتی کا نام ذکر نہیں ہوا، لیکن بعض شارحین نے اس کا نام بھی بیان فرمایا۔ اور اسی طرح یہ حدیث مبارک میں آیا فی المسجد، تو مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، اور ایسے ہی بعض القوم سے مراد صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام ہی اس وقت میں مسجد میں موجود تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہی اس دیہاتی شخص کو روکنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور تحمل کا عظیم درس ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فوراً اس شخص کی مذمت یا سزا دینے کی بجائے دیکھ بھال اور سکون سے رد عمل کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے فرمایا دعوہ لا تظلموہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اسے چھوڑ دو، اسے مت روکو۔ یہ فرمان آپ علیہ السلام کا بردباری اور نرمی کا اظہار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر معاملہ کو بڑھانے کی بجائے نرمی سے اسے حل کیا۔ اس حدیث مبارک کے چند اہم نکتے ہیں جن کا سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ نمبر 1، اعرابی کا مسجد میں پیشاب کرنا، یہ ایسا نکتہ ہے جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی جاہل لوگ نازیبا حرکت کر دے یا غیر متوقع حرکت کر دے تو اس وقت ہم نے کیسے معاملہ سلجھانا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ صبر و تحمل کے ساتھ معاملہ سلجھایا جائے گا، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جاہل لوگ غیر متوقع حرکت کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل نے ہمیں یہ بتا دیا کہ فوراً سے نہ سمجھایا جائے، کیونکہ جب صحابہ اکرام کا فوراً رد عمل آیا، یعنی صحابہ اکرام نے اس کو روکنا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس طور پہ اصلاح کی جائے جو اس پر اثر انداز بھی ہو۔ اگر فوراً سے اس کو روکا جاتا تو اس نے اصلاح نہیں اس کی ہونی تھی، بلکہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچنی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فوراً سے پانی منگوا لیا، یعنی جب دیہاتی شخص پیشاب کرنے کے بعد فارغ ہوا تو آپ علیہ السلام نے پانی کی بالٹی منگوا کر اس جگہ کو دھلوا دیا۔ تو اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد اور دیگر عبادت گاہوں کی صفائی کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس مسئلے کا فوری اور عملی طور پر حل پیش فرمایا تاکہ لوگوں کو گندگی سے بچایا جا سکے اور مسجد کی صفائی برقرار رکھی جا سکے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جاہلانہ حرکتوں پر سخت سزائیں دینے کی بجائے نرمی اور سمجھداری سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بعض حضرات نے قلتین والی روایت کے مخالف سمجھا ہے، کیونکہ ایک ڈول پانی ہر حال میں 2 قلہ سے کم ہے، اور پیشاب پر ڈالنے سے وہ پانی پلید نہیں ہوا بلکہ جگہ بھی پاک ہو گئی۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی گندگی پر پانی ڈالنا الگ بات ہے اور پانی پر گندگی کا واقع ہونا الگ بات ہے، اور قلتین والی حدیث پہ پانی میں گندگی پڑنے کی صورت میں تھا، لہٰذا ان میں کوئی تعارض نہیں۔ جیسے ہر درندہ جو حرام ہے اس کا جوٹا ناپاک ہی ہے، مگر بلی کا جوٹا پاک ہے، تو خاص چیز کے حکم میں کوئی خصوصی مصلحت ہو سکتی ہے جو عام ضابطے کو ختم نہیں کر سکتی۔
اور متعلقہ مسئلے میں چونکہ پیشاب زمین میں جذب ہو چکا تھا، ایسی زمین کو نجاست سے مکمل طور پر پاک کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا لوگوں کی تنگی کے پیش نظر ایک ڈول بہانا کافی سمجھا گیا جس سے زمین کے بالائی سطح پر باقی ماندہ پیشاب کے اثرات زائل ہو جائے اور پانی کے ساتھ ہی یہ اثرات بھی زمین کے نیچے چلے جائیں اور زمین کی بالائی سطح صاف ہو جائے۔ ہم اپنے آج کے سبق کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مائع کثیر سے کتنا پانی مراد ہے؟ نمبر 2، مسجد میں پیشاب کرنے والے شخص کی صفائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار کی؟ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔